اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا وإنا لصادقون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 82 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جو غلہ لینے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ مزید اطمینان کے لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ اس شہر سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، نیز اس قافلے سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قافلے میں اور لوگ بھی شامل تھے، تو ان کے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قافلے والوں سے پوچھ لیں کہ ہم نے راستے میں کسی کا کوئی مال نہیں چرایا، اور یہ گواہی دیں گے کہ ہم چور نہیں ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا بھائی ان میں کون تھا؟ تو بعض نے سب سے بڑے بھائی کا نام روبیل لکھا ہے، بعض نے شمون کو سب سے بڑا بھائی سمجھا ہے، بعض نے اس کا نام یہودا بیان کیا ہے. نیز اس لحاظ سے بھی مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہاں بڑا ہونے سے مراد عمر میں بڑا ہے یا عقل و فہم کے لحاظ سے بڑا ہے. البتہ آیت کا ظاہری مفہوم یہی کہ یہاں سن و سال میں بڑا ہونا مراد ہے. موجودہ قرائن کی بنیاد پر فیصلہ اس آیت سے ضمنی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اقرار اور گواہ نہ بھی ہوں تو قاضی قطعی قرائن پر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ برادران یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں نہ گواہ تھے اور نہ اقرار. صرف بنیامین کے بارے میں صرف بنیامین کے سامان میں سے بادشاہ کے پیمانے کا مل جانا اس کے مجرم ہونے کی دلیل شمار کیا گیا ہے. نیز ان میں سے ہر ایک ذاتی طور پر اپنے بار کو پور کرتا تھا، یا کم از کم پور کرتے وقت وہاں حاضر ہوتا تھا، اور اگر تالا لگانا ہوتا یا بند کرنا ہوتا تو چابی وغیرہ بھی خود اسی کے قبضے میں ہوتی تھی. دوسری طرف کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی منصوبہ کار فرما ہے. مزید یہ کہ کنعان کے مسافروں یعنی برادران یوسف علیہ السلام کا اس شہر میں کوئی دشمن بھی نہ تھا کہ جو ان کے خلاف کوئی سازش کرتا. ان تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ بنیامین کے سامان میں سے جو بادشاہ کا پیمانہ برآمد ہوا ہے یہ خود اس کا ذاتی کام ہے. دور حاضر میں ایسی ہی بنیادوں پر فیصلے کیے جاتے ہیں. اس سلسلے میں فقہ اسلامی میں مزید جستجو اور تحقیق کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ امر موجودہ زمانے میں عدالتی بحثوں میں بہت مؤثر ہے. کتاب القضاء میں اس سلسلے میں بحث کی جانی چاہیے. برادران یوسف میں جو فرق تھا مندرجہ بالآیت سے معلوم ہوتا ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام میں عزم و ہمت کے لحاظ سے بہت فرق تھا. سب سے بڑا بھائی اپنے وعدے کا بہت سختی سے پابند تھا، جبکہ دوسرے بھائیوں نے جب دیکھا کہ عزیز مصر سے ان کی گفتگو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی تو انہوں نے بس اسی پر اپنے آپ کو معذور سمجھا اور مزید کوشش نہ کی. البتہ حق بڑے بھائی کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ مصر ہی میں ٹھہر گیا تھا. خصوصاً عزیز مصر کے دربار کے نزدیک اس نے پڑاؤ ڈال دیا. اس سے یہ توقع ہو سکتی تھی کہ وہ لطف و مہربانی کرے، اور ایک پیمانے کی وجہ سے جو آخر کار مل گیا تھا اور ایک مسافر اس سے داغدار بھی ہو گیا تھا، اب اس کے بدلے بھائیوں اور اس کے بوڑھے باپ کو سزا نہ دیں. اسی احتمال کی بنا پر وہ مصر میں ٹھہر گیا اور بھائیوں کو باپ کا حکم معلوم کرنے کے لیے باپ کی خدمت میں روانہ کر دیا تاکہ وہ جا کر سارا واقعہ باپ سے بیان کر دیں. یہ داستان حقیقت میں آج کل کے لحاظ سے بڑی مؤثر ہے اور ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ بھائیوں سے کسی بات کی بھی توقع کی جا سکتی ہے. جب
پیغمبر کے بھائی ان کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں، تو ہم تو گناہگار انسان ہیں، ہمیں اگر اپنے بھائی سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو تدبیر کے ساتھ اور انتہائی سہولت کے ساتھ اس کو برداشت کر لینا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ باہمی تعلقات خراب نہ ہوں، اور خداوند عالم پہ معاملات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ نتائج بہت اچھے برآمد ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔